اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرانسفارمر ٹیسٹ کے بارے میں کہ ٹرانسفارمر کے روٹین ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اور ٹائپ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو کویشچن ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسفارمر کی ٹیسٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے، ٹرانسفارمرز پہ جو ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں وہ کیوں کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب بھی کسی مشین کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو ڈیزائننگ سے پہلے ایک ڈیٹا شیٹ ہوتی ہے، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جس مشین کو ڈیزائن کرنا ہے اس کی کیا ریٹنگ ہونی چاہیے۔ جیسے اگر ہم ٹرانسفارمر کی اگزامپل لیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی وولٹیج ریشو کیا ہوگی، پرائمری پہ کتنے وولٹیج اپلائی کرنے سے سیکنڈری پہ کتنے وولٹیج انڈیوس ہوں گے، اس کی کے وی ریٹنگ یعنی پاور ریٹنگ کیا ہوگی، اس کی پرائمری اور سیکنڈری کرنٹس کیا ہوں گی۔ تو جب ٹرانسفارمر کو ڈیزائن کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کنفرم کرنے کے لیے کہ جو ٹرانسفارمر ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہ مطلوبہ خصوصیات کے مطابق کام کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، الیکٹریکل خصوصیات کو جانچنے کے لیے، مکینیکل خصوصیات کو جانچنے کے لیے کہ جو ہم نے ٹرانسفارمر ڈیزائن کیا ہے وہ مطلوبہ ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اس میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کہ روٹین ٹیسٹ ہے اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ ٹائپ ٹیسٹ ہے۔ تو روٹین ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک جیسے ریٹنگ کے بہت زیادہ ٹرانسفارمرز کو ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی ان کی وولٹیج ریشوز ایک جیسی ہیں، ان کی کرنٹ ریشوز ایک جیسی ہیں، ان کی کے وی ریٹنگ ایک جیسی ہے، تو روٹین ٹیسٹ میں ایسے ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی جو آپریشنل پرفارمنس ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی پرائمری پہ اگر ہم اس کو 200 وولٹیج دے رہے ہیں، اگر اس کو پرائمری کے لیے 200 کے لیے ڈیزائن کیا ہے اور سیکنڈری پہ اس نے 1000 وولٹیج دینے ہیں، تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ 200 وولٹیج دینے سے کیا وہ مطلوبہ سیکنڈری سائڈ پہ 1000 وولٹیج دے گا کہ نہیں۔ اسی طرح سے جو کرنٹس ریٹنگ ہے ٹرانسفارمرز پہ لوڈ ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ وہ مطلوبہ کرنٹ کو اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ اس کو گزار پائے گی کہ نہیں گزار پائے گی۔ اس کے علاوہ جو اس کو مخصوص پاور ریٹنگ کے لیے ڈیزائن کیا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ اتنی کے وی ریٹنگ پہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو روٹین ٹیسٹ میں ہم مختصر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کا مقصد ٹرانسفارمر کی آپریشنل پرفارمنس کی تصدیق کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ڈیزائن شدہ تمام ٹرانسفارمرز پہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم نے ایک جیسی ریٹنگ کے یعنی وولٹیج پاور کرنٹ کی ایک جیسی ریٹنگ کے 100 ٹرانسفارمرز کو ڈیزائن کیا تو روٹین ٹیسٹ کی جو لسٹ ہوتی ہے، جو روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تمام ٹرانسفارمرز پہ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی جو اگزامپلز ہیں اس میں وائنڈنگ کی ریزسٹنس کی پیمائش ہے کہ جو وائنڈنگ پرائمری اور سیکنڈری کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اس کی ریزسٹنس کتنی ہے۔ اس کے علاوہ وولٹیج ریشو اور پولیرٹی کی پیمائش کی جاتی ہے۔ وولٹیج ریشو سے مراد کہ پرائمری اور سیکنڈری کے وولٹیج میں کیا نسبت ہے، کیا ریشو ہے۔ اس کے علاوہ پولیرٹی کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ پولیرٹی کو چیک کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم نے ٹرانسفارمر کو بیک ٹو بیک ٹیسٹ کے لیے لگانا ہو یا ٹرانسفارمرز کو پیرلل آپریشن کے لیے لگانا ہو تو پولیرٹی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پولیرٹی ٹیسٹ میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ پرائمری کے لحاظ سے سیکنڈری وائنڈنگ میں جو وولٹیج انڈیوس ہوں گے یا لوڈ ڈالنے کی صورت میں جو کرنٹ چلے گی اس کی ڈائریکشن پرائمری کے لحاظ سے، کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر اے سی مشین ہے تو اس میں پولیرٹی کا کوئی دھیان رکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب پیرلل آپریشن میں لگایا جاتا ہے تو اس وقت پرائمری کے لحاظ سے سیکنڈری کی پولیرٹی کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی مخصوص ٹائم میں اگر پرائمری کا ایک جو ٹرمینل ہے وہ اگر پازیٹیو ہے تو اس کا بالکل سامنے والا ٹرمینل اس ٹائم پہ پازیٹیو ہے یا کہ نیگیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ فیز ڈسپلیسمنٹ کو جو معلوم کیا جاتا ہے، جیسے پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگز کے درمیان 3 فیز ٹرانسفارمر میں فیز ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، 30 ڈگری لیگنگ ہو سکتا ہے، 30 ڈگری لیڈنگ ہو سکتا ہے۔ جیسے ویکٹر گروپس ہیں YD1 ہے، DY11 ہے، تو اس کی جو پیمائش کی جاتی ہے، اس کو جو معلوم کیا جاتا ہے فیز ڈسپلیسمنٹ کو، وہ بھی روٹین ٹیسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ سرکٹ امپیڈنس، لوڈ لاسز کی پیمائش اور نو لوڈ لاسز، نو لوڈ کرنٹ کی پیمائش، یہ سارے روٹین ٹیسٹ ہیں۔ لیکن شارٹ سرکٹ امپیڈنس یا لوڈ لاس کی پیمائش کے لیے ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کاپر لاسز کو معلوم کیا جاتا ہے۔
ٹرانسفارمر کی امپیڈنس کو معلوم کیا جاتا ہے. بعض اوقات سرکل ڈائیگرام بنانے کے لیے شارٹ سرکٹ امپیڈنس، شارٹ سرکٹ کل شارٹ سرکٹ کرنٹ یعنی ریٹڈ وولٹیج پہ اس کو بھی معلوم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو نو لوڈ لاسز کی پیمائش ہے وہ اوپن سرکٹ ٹیسٹ کے ذریعے کی جاتی ہے. اس ٹیسٹ میں آئرن لاسز کو بھی معلوم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹرانسفارمر کے روٹین ٹیسٹ ہے اس میں ڈائی الیکٹرک ٹیسٹ ہے کہ جو ڈائی الیکٹرک ٹرانسفارمر میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی ڈائی الیکٹرک اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیسٹ ہیں، مثلاً اے سی وولٹیج کے مقابل سیپریٹ سورس ٹیسٹ ہوتا ہے، انڈیوسڈ اے سی وولٹیج ٹیسٹ ہے، پارشل ڈسچارج کی پیمائش کے لیے جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی روٹین ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ آن لوڈ ٹیپ چینجر کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بھی روٹین ٹیسٹ ہے، اور کور انسولیشن وولٹیج ٹیسٹ جو ہے وہ بھی روٹین ٹیسٹ ہے. تو دوبارہ اس بات کی ڈیفینیشن کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ روٹین ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کا مقصد ٹرانسفارمر کی آپریشنل پرفارمنس کی تصدیق کرنا ہوتا ہے اور جو ڈیزائن شدہ تمام ٹرانسفارمرز پر کیے جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ٹائپ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اور اس میں ٹرانسفارمر کے اندر کون کون سے ٹائپ ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں. تو پہلے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ایسے ٹیسٹ جن کا مقصد اس بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے کہ تیار شدہ ٹرانسفارمر کسٹمر کی اسپیسیفکیشن اور ڈیزائن کے مطابق ہے یا کہ نہیں ہے. اور یہ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ایک جیسی ریٹنگ کے، ایک جیسی اسپیسیفکیشنز کے بہت زیادہ ڈیزائن شدہ ٹرانسفارمر میں سے سب سے پہلے تیار شدہ ٹرانسفارمر یا ان میں سے کسی ایک ٹرانسفارمر پر پرفارم کیے جاتے ہیں. تو ایسے ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں یہ ٹائپ ٹیسٹ ہے. دیکھیں کہ اس میں ایک بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک جیسی اسپیسیفکیشن کے ڈیزائن شدہ ٹرانسفارمرز یعنی جو کسٹمر کی اسپیسیفکیشن ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے مطابق کام کریں گے کہ نہیں کریں گے. ویسے تو IEC انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن کے سٹینڈرڈ استعمال کیے جاتے ہیں الیکٹریکل مشینز یا کہہ لیں کہ ٹرانسفارمرز کو بھی ڈیزائن کرنے کے لیے IEC کے سٹینڈرڈز استعمال ہوتے ہیں. اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق ایک مخصوص ریٹنگ کے ٹرانسفارمر کے لیے جو وائنڈنگ کا ڈیزائن ہے، اس کا جو ڈایامیٹر ہے یا جو اس میں انسولیشن استعمال ہونی ہے یا ان کی جو وولٹیج ریشوز ہیں وہ ایک اس کے کرائٹیریاز کو سیٹ کیا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسفارمر ہم نے 100 kVA کا ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے IEC کے سٹینڈرڈز کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس میں پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ کے لیے جو کنڈکٹر استعمال ہوگا اس کا ڈایامیٹر کیا ہونا ہے، جو انسولیشن استعمال کرنی ہے وہ کون سی قسم کی ہونی ہے، کون سی کلاس کی ہونی ہے. تو یہ IEC کے سٹینڈرڈز کے مطابق ٹرانسفارمرز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر اپنی جو کسٹمر ہے وہ ٹرانسفارمر کو اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی اسپیسیفکیشنز کے مطابق تیار کرواتا ہے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ٹرانسفارمر کو کسی ایسی جگہ پہ استعمال کرنا ہے جہاں پہ شور وغیرہ نہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نوائز لیول جو IEC کا سٹینڈرڈ ہے اس سے کم ہونا چاہیے. یا کسی ایسی جگہ پہ استعمال کرنا ہے جہاں پہ سوئچنگ بہت زیادہ ہے یا لائٹننگ کے چانسز وہاں پہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس میں لائٹنگ اور سوئچنگ کی وجہ سے وولٹیج جو زیادہ ہوتے ہیں، جو انسولیشن ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہو. تو مینلی ہم نے ٹائپ ٹیسٹ میں اس بات کی تصدیق کرنا ہوتی ہے کہ جو ٹرانسفارمر ڈیزائن کیے ہیں وہ کسٹمر کی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس میں جو ٹائپ ٹیسٹ میں ٹیسٹ کی لسٹ ہے اس میں ایک ٹمپریچر رائز ٹیسٹ ہے کہ جب ٹرانسفارمر پہ لوڈ ڈالا جائے گا، جب اس کو آپریٹ کیا جائے گا تو اس میں کتنا ٹمپریچر بڑھے گا. اس کے علاوہ لائٹننگ سوئچنگ امپلس ٹیسٹ ہے. جیسے پہلے بات ہو گئی کہ سوئچنگ کی وجہ سے وولٹیج بڑھتے ہیں، اس میں جو انسولیشن استعمال ہوتی ہے وہ بعض اوقات بریک ہو جاتی ہے، تو اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ لائٹننگ اور سوئچنگ کی وجہ سے جو وولٹیج بڑھیں گے، جو سرجز آئیں گی، اس کو وہ برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. اس کے بعد نائز لیول ٹیسٹ ہے کہ ٹرانسفارمر کو جب آپریٹ کیا جائے گا، چلایا جائے گا، تو اس میں نوائز کا لیول کیا ہوگا، کتنے ڈیسیبل اس میں نوائز ہوگا اور اس کی کیا ویلیوز ہیں. اس کے علاوہ ڈسیپیشن فیکٹر اور کیپیسٹنس کی پیمائش جو کی جاتی ہے وہ بھی ٹائپ ٹیسٹ کے زمرے میں آتا ہے.
इसके अलावा ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की पैमाइश, नो लोड करंट में हार्मोनिक्स की पैमाइश। ये जो टेस्ट हैं ये सारे के सारे टाइप टेस्ट हैं।